ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ایک چیز اسلام کے تمام فرقے بڑے دل و جان اور ذوق و شوق سے مانتے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کوچ کرے گا، جو اپنے مکر و فریب سے کمزور ایمان والوں کو اپنا گرویدہ کر لے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت تمام اہل ایمان والوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کو اذن ظہور دیں گے اور امام ظہور فرمائیں گے۔ بعد ظہور امام مہدی دجال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی امام مہدی تمام دشمنان اسلام کا مقابلہ تلواروں اور نیزوں سے کریں گے؟ مگر اگر ایسا نہیں ہے تو امام کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے تمام دشمنان اسلام پر وہ فتح حاصل کریں گے، اور ایسی کون سی طاقتیں اور معجزات ہوں گے جس سے امام مہدی دجال کے فتنے کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور ایسی کون سی طاقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو عطا کریں گے جو ہو بہو عصرِ حاضر کی ٹیکنالوجی کی طرح کام کرے گی؟ اور یہ جان کر آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ موجودہ دور کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے امام مہدی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہ جاننے سے پہلے اگر ہم حدیث سے بری کتب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی، اور پھر امام مہدی اسے اس طرح پاک فرما دیں گے جیسے ظلم و بربریت سے بری ہوئی تھی۔ اس دور میں عدل کا وہ منظر دیکھا جائے گا جو اس سے پہلے فقط اصحابہ رسول میں تھا۔ امام علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے میں ایک دن رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل فرما دیں گے کہ میرا بیٹا مہدی ظہور فرمائے گا اور اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مہدی کے ظہور کے قریب دریائے فرات پھٹ جائے گا اور اس میں پوشیدہ سونا ظاہر ہو جائے گا، اور رمضان کی پہلی رات چاند گرہن ہوگا اور اسی دن سورج گرہن بھی لگے گا، اور یہ ایک ایسا گرہن ہوگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور مشرق سے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی اور استنبول پر پھر سے قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عرصان کی طرف سے کالے پرچموں والے لشکر کو دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا، کیونکہ وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تعداد اصحاب بدر جتنی ہوگی، یعنی 313۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ فقط 313 اصحاب ہوں گے، بلکہ یہ 313 اصحاب ایسے ہوں گے جو سب سے اہم ہوں گے، تو امام مہدی کا حکم دوسروں تک صادر کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام مہدی 313 کو آواز دیں گے تو یہ دوڑتے ہوئے امام مہدی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور ان میں علم و ذہانت کا ایسا درجہ ہوگا کہ یہ لوگ قبر کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ اس میں دفن انسان جنت میں ہے یا عذاب جہنم میں۔ سب سے پہلا معجزہ جو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو عطا کریں گے، جو آج کی ٹیکنالوجی کی طرح ہوگا، وہ ہوگی آپ علیہ السلام کی امواس۔ جیسے آج کی جدید ٹیکنالوجی سے ہم ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے شخص سے ہر قسم کی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام جب اپنے حبداروں کو آواز دیں گے تو یہ دنیا میں بیٹھے ہر شخص کو اپنی زبان میں بآسانی سنائی دے گی۔ اور دوسرا معجزہ جو اس ٹیکنالوجی کے مترادف امام مہدی کو عطا کیا جائے گا، وہ ہوگا ان کا زمین پر اختیار۔ جس طرح آج کی ریل گاڑی، بس، کار اور ہوائی جہاز پر بیٹھ کر آپ ہزاروں میل کا سفر چند لمحات میں طے کر لیتے ہیں، اسی طرح جب امام مہدی علیہ السلام اپنے حبداروں کو آواز دیں گے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین سکڑ جائے گی، اور اہل ایمان کچھ چند قدم کی مسافت کے بعد حضرت امام مہدی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور دوسری طرف ابھی امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر والوں کو لے کر زمین کے تمام فتنوں کو رد کرنے کے لیے کوچ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی پہلے 7 سال چھوٹے موٹے فتنوں سے نپٹیں گے اور 8ویں سال دجال کا فتنہ ختم کر دیں گے، اور پھر ان کی شہادت ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حکومت کا دورانیہ 40 برس کا ہوگا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام مہدی اتنے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کس ٹیکنالوجی سے کریں گے؟ بعض کتب میں روایت ملتی ہے کہ عرب میں قریب آنے والے شر میں پرندوں کے پروں میں ہلاکت ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیسے ہوں گے۔ وہ پر ہوا میں اتنی تیزی پیدا کر دیں گے کہ ہوا سے شعلے نکلنے لگ جائیں گے اور رومی اس سے زمین میں دھنس جائیں گے۔ اور اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے پاس پرندوں کی مانند ایسے ہتھیار ہوں گے جو پرندوں کے پروں کی طرح بمباری کریں گے،
اور اس روایت کو قُبّ آبا نے بھی روایت کیا ہے اور علماء اکرام کی بھی اس کے متعلق یہی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم پر اس طرح کی آگ ڈالی جائے گی کہ ایک تار کول سے بنی ہوئی، دوسری گندھک سے بنی ہوئی اور تیسری جلتے ہوئے تیل سے بنی ہوئی۔ اس سے تمہاری چمڑیاں تمہارے جسام سے اتر جائیں گی اور دنیا چٹیل میدان کی مانند بن جائے گی۔ اس صدی کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ تیسری جنگ عظیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ورلڈ وار 3 کے متعلق تو نہیں پتہ، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھی جنگ جب تلواروں اور لاٹھیوں سے لڑی جائے گی، اور یہ پریڈکشن امام مہدی کے دور کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔